اردو کے حوالے سے بہت سے خطے بہت زرخیز واقع ہوئے ہیں، اور ان میں ایک خطہ سبرہد ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، اور اس پورے خطے کو کیوں اردو کی آبیاری کے لیے بہت زرخیز سمجھا جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں بات کرنی ہو یا پھر اس کے ایک نمائندے کے طور پر ایک ایسے شخص کا نام لینا ہو جو اس پورے خطے کی بھرپور نمائندگی کرتا ہو، تو وہ نام ہوگا خالد صدیقی سبرہدی صاحب کا۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور جو مقالہ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں یا جو نثری گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ آپ لوگ ایک بار پرزور استقبال فرمائیں، برائے کرم شامل ہوتے رہیں۔ السلام علیکم حاضرین، میں کسی جناب صدر کی اجازت سے بغیر کسی تمہید کے اپنے مقالے کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت تنگ ہے۔ یہ مائک والے صاحب جہاں کہیں ہوں وہ تشریف لے آئیں اور مائک کو اچھا کر دیں جتنا ہو سکے ان سے۔ یہ لگا دونوں ایک ہی جگہ۔ ہاں چلیں اس کو اگر مائک کے قریب کر لیں چہرے گوئٹے کا قول ہے کہ تمام دانشمندانہ سوچیں پہلے ہی سوچی جا چکی ہیں، جو ضروری ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ان پر دوبارہ غور کیا جائے۔ ٹھیک یہی معاملہ اردو شاعری کا بھی ہے۔ کائنات، حیات و ممات اور بنی نوع انسان سے وابستہ شاید ہی کوئی رمز یا امر شاعر کے تخیل سے اچھوتا رہ سکا ہو، اسی لیے خاکسار کی زبان میں اسے کہنا پڑا کہ روز نئے اسلوب کہاں سے لائیں ہم، کہنا شعر کا آساں کب ہے مانے تو، ہر کہی گئی بات ہر کس و ناقص تک رسائی حاصل کر لے، یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا ایک محدود حلقہ اور محدود دائرہ اختیار ہے، اس لیے کہی گئی باتوں کے دور تک رسائی کے لیے اس کا دہرایا جانا ضروری ہے۔ موجودہ دور کا شاعر اسی کام کو انجام دے رہا ہے، کہی گئی باتوں کا احیاء اپنے طرز سے کرتا ہے۔ کبھی میر نے کہا تھا، جھک کر سلام کرنا سجدہ ہی ہو جاتا ہے، جھک کر سلام کسوں کو کرنا سجدہ ہی ہو جاتا ہے، سر جاوے گو اس میں میرا سر نہ فرو میں لاؤں گا۔ اسی موضوع پر جب اقبال عظیم گویا ہوئے تو کہا، جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ اور جب اسی پیغام کو ملک زادہ منظور نے اپنے طرز میں کہا تو یوں رقم تراز ہوئے، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے۔ غرض ان دانشمندانہ سوچوں کی تشہیر اور ترسیل اپنے اپنے دور کے شعراء اپنے اپنے طرز اور اسلوب سے کرتے رہے ہیں۔ نوید صبا کے خالق مرحوم مہتاب حیدر صفی پوری نے انہی دانشمندانہ سوچوں کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار نبھایا ہے۔ صبا کا اردو شاعری میں پیغام رسانی کے تعلق سے ایک نمایاں کردار ہے۔ بزبان میر، اے صبا گر شہر کے لوگوں میں ہو تیرا گزار، کہیو ہم صحرا نوردوں کا تمامی حال دار۔ بزبان مہتاب حیدر، صبا جو کوچے زانا سے تو کبھی گزرے، ہمارے حال کی جا کر انہیں خبر کرنا۔ اسی لیے مجھے امید ہے کہ صبا کی یہ نوید ہر اذن سے گزر کر ہر بیدار مغز پر اپنی دستک ضرور دے گی۔ کہتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کا قول ہے کہ ذہانت کی اصل علامت علم نہیں بلکہ تخیل ہے۔ شاعری کا سارا دار و مدار ہی تخیلات پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں کہ یاسیت و قنوتیت حوصلوں کی کینچی ہوتی ہے۔ مہتاب حیدر کو ایسے کسی منظر کو نظر میں رکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں، فلک پر ٹوٹتا تارا، اندھیرا، ڈوبتا سورج، نظر میں اپنی ہم ایسا کوئی منظر نہیں رکھتے۔ اور اس درج شعر کو مہتاب حیدر صاحب نے اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے اس میں بڑی چابک دستی اور خوبصورتی سے ایک تنمیہ کی طرف اشارہ کیا ہے
جو دیکھتے ہی بنتی ہے۔ خدا نے اس طرح محفوظ رکھا ہم کو وحشت سے، خدا نے اس طرح محفوظ رکھا ہم کو وحشت سے، کبوتر تھے ہمارے گھر میں اور مکڑی کے جالے تھے۔ میر نے کبھی کہا تھا، میر ان نیب باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اسی موضوع کو مہتاب حیدر کچھ یوں مانتے ہیں، جس نے دیکھا وہ ہو گیا مدہوش، اس کی آنکھوں میں بھی شراب ہے کیا؟ جس نے دیکھا وہ ہو گیا مدہوش، اس کی آنکھوں میں بھی شراب ہے کیا؟ یا یوں کہتے نظر آئے، جام و میں کی مجھے ضرورت کیا، جام و میں کی مجھے ضرورت کیا، گر نظر ان سے چار ہو جائے۔ اردو شاعری میں قدماء سے لے کر جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت سبھی نے جنوں کو خرد پر فوقیت دی ہے۔ روش صدیقی نے کہا ہے، جو راہ اہل خرد کے لیے ہے لامحدود، جنون عشق میں وہ چند گام ہوتی ہے۔ اسی جنوں کی پاسداری میں مہتاب حیدر کچھ یوں فرماتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کیا ہے جنوں کی لذت، وہ سبھی لوگ کہ جو ہوش و خرد چاہتے ہیں۔ یا ایک جگہ یوں گویا ہوئے، خرد کے ہوش بھی اڑ جائیں جس جگہ آ کر جنون نے توڑ دیے ہیں وہیں پہ سارے قیود۔ ان کا یہ مشورہ بھی لائق ستائش ہے، اپنے لب اپنا دہن اپنی زباں پاک کریں، اپنے لب اپنا دہن اپنی زباں پاک کریں، جو زمانے میں بڑا منصب و قد چاہتے ہیں۔ بات جب آنسوؤں کی ہوتی ہے تو میر کہتے ہیں، آنسو تو ڈر سے پی گئے لیکن وہ قطرہ آب ایک آگ تن بدن میں ہمارے لگا گیا۔ مہتاب حیدر نے اسی مضمون کو کچھ یوں بڑھتا، مجھے ڈر ہے آنسوؤں سے کہیں جل نہ جائے دامن، یہ ہے آگ دل کی اس کو تو سمجھ رہا ہے پانی۔ شیخ ابراہیم ذوق نے کہا تھا، ایک آنسو نے ڈبویا مجھ کو ان کی بزم میں، بوند بھر پانی سے ساری آبرو پانی ہوئی۔ مہتاب حیدر کہتے ہیں، ذرا دیر پلکوں پہ میری ٹھہر کر میرے ضبط کو آزماتے ہیں آنسو۔ محترم حضرات، آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ یہاں پر بہت محترم شخصیت مقالہ پڑھ رہی ہیں اور بہت محترم شخصیت یہاں پر موجود ہیں اور اپنا مقالہ پیش کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے اس طرح بات چیت کرنا، اور یہ میرے خیال میں آپ کو اگر بتانا پڑے جن سے دنیا تہذیب سیکھ کر کے جاتی ہے تو یہ بہت آپ کے لیے بہت ہی آر کی بات ہے۔ تو ایک بار زوردار تالیوں سے پھر سے استقبال کریں خالد صدیقی صاحب کا، اور میں ان سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں۔ جی، خانقاہیت سے مربوبیت اور لگاؤ ان کے اشعار سے بھی آشکارا تھا۔ نہ صرف ہندو، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ عیسائی، جو ہے فقیر وہ چاروں کی بات کرتا ہے۔ سبھی کو ملتی نہیں قربتیں یہاں مہتاب، نصیب والا کسی کا مرید ہوتا ہے۔ کوزے میں دریا بند کرنے کا ہنر اگر کوئی جانتا ہے، کوزے میں دریا بند کرنے کا ہنر اگر کوئی جانتا ہے تو ہمارے شعراء حضرات ہیں۔ فلسفہ حیات و ممات پر ہزاروں صفحے سیاہ کیے جا چکے ہیں، مگر جب شاعر کسی موضوع پر خامہ فرسائی کرتا ہے تو دو مصروں میں سارا لب لباب سمیٹ کر رکھ دیتا ہے، جس کی مثال برج نارائن چکبس کا فلسفہ حیات و ممات پر یہ مارکت العرا شعر، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ شاعر ہمیشہ معاشرے میں دبے کچلوں کی ہم نوائی کرتا نظر آتا ہے، نتیجتاً ایک عالم اس کی مخالفت میں اتر آتا ہے۔ مہتاب حیدر کا یہ شعر اسی منظرنامے کی عکاسی ہے۔ قطرے کا بھی وجود ہے بس اتنی بات پر، دریا میرے خلاف سمندر میرے خلاف۔ لیکن اسی قطرے کے وجود کو جب شاعر دوسرے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے تو راجی ریاض پرتاپ گڑھی کی زبان سے اس طرح کا شعر بھی معرض وجود میں آتا ہے، مل کے قطرے بھی سمندر سے سمندر ہو گئے، کتنا پستہ قد مقدر کے سکندر ہو گئے۔
نشور واحدی کہتے ہیں، نشور اہل زمانہ بات پوچھو تو لرزتے ہیں، وہ شاعر ہیں جو حق کہنے سے کترایا نہیں کرتے۔ مہتاب حیدر انہی شعراء میں سے تھے، حق گوئی و بے باکی جن کی شریعت میں شامل تھی اور جن کی فطرت سلفی روایات کی پاسبان و حامل تھی۔ ایسا نہیں کہ مہتاب حیدر صرف روایتی شاعری کے پاسدار تھے، بلکہ گاہے گاہے ان کی شاعری میں جدیدیت کی رمق بھی نمایاں نظر آتی۔ گاؤں ترک کر کے شہری زندگی اختیار کرنے والوں کا المیہ ان کی کسق و قلق اس شعر میں نمایاں ہیں۔ وہ کمرے کو ہی اکثر کھیل کا میدان سمجھتے ہیں، میرے بچوں نے گھر دیکھا ہے انگنائی نہیں دیکھی۔ بہت اچھا ہے، کیا بات ہے۔ یہ شعر بھی گاؤں کی اس فضا سے تعلق رکھتا ہوا ایک خاص کیفیت کا شعر ہے۔ بھرے تالاب کے پانی میں اکثر دیکھتا چہرہ تیرا وہ توڑنا کنکر سے درپن یاد آتا ہے۔ اور گاؤں اجاڑ کے شہر بسائے جانے کا کرب کا غماز یہ شعر، وہ پیڑ یوں کہ پرندے، وہ پیڑ ہوں کہ پرندے ہوں یا کہ ہوں تالاب، بسا ہے شہر تو سارے بکھر گئے ہوں گے۔ مرحوم کہیں اپنے احسان فراموشوں سے نالا تو کہیں ناقدین سے شاقی بھی نظر آتے ہیں۔ جو مشہور ہیں میرے فن کی بدولت، وہی میرے دستے ہنر کاٹتے ہیں۔ فلک پر جنہیں میں نے اڑنا سکھایا، وہی اب میرے بالوں پر کاٹتے ہیں۔ جسے بھی دیکھو وہ ناقد ہے آج کل، مہتاب تو اپنے شعر کے نوک و پلک سنبھال کے رکھ۔ جسے بھی دیکھو وہ ناقد ہے آج کل، مہتاب تو اپنے شعر کے نوک و پلک سنبھال کے رکھ۔ ان کے شعروں میں محاورتی لہجے کا رچاؤ بھی خوب نظر آتا ہے۔ بڑھاپا پڑھایا جن کو الف بے کا قاعدہ ہم نے، ہمیں سے لوگ وہی شین قاف کرنے لگے۔ بہت اچھا۔ اڑنے والے کو یہ احساس کہاں ہوتا ہے، موت چینٹی کی وہیں آئی جہاں پر نکلے۔ جب اپنے تجربات کا نچوڑ بیان کرتے نظر آتے ہیں تو یوں ارشاد ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا انجمن آرائی سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایک بھیڑ تھی تنہائی سے پہلے۔ تیرے کوچے سے آئی ہے تو ہر ایک چوٹ ابھری ہے، کوئی بھی زخم کم مہکا تھا اس پروائی سے پہلے۔ یہ جینے کا حق چھین کر زندگی دے، عجب ڈھنگ کا فلسفہ ہے محبت۔ ملکی مسائل پر بھی ان کی نگاہ رہتی تھی۔ لکھ دیا ہے کس نے آخر سرخی اخبار میں، شہر میں اب خون بہہ جاتا ہے پانی کے لیے۔ غرض مرحوم مہتاب حیدر صفی پوری میں ان دانشمندانہ سوچوں کو پرکھنے، سمجھنے، انہیں اپنے طرز و اسلوب میں ڈھالنے و برتنے، ان کو اپنے حلقہ احباب اور ارباب نقد و نظر تک پہنچانے کی بھرپور استعداد و صلاحیت موجود تھی، اور وقت کے ساتھ ان پر مزید نکھار و جولانے کے امکانات روشن تھے، مگر شومی قسمت کہ زندگی نے ان سے بے وفائی کی، وقت نے انہیں مہلت نہ دی۔ وہ اس کار شعر و ادب میں اپنا حصہ بقدر جثہ نہ حاصل کر سکے، مگر اس مختصر عرصے میں جو کچھ وہ ہم تشنگان علم و ادب کے لیے چھوڑ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ انہیں اپنے حلقہ میں زندہ و تابندہ ضرور رکھے گی۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص جگہ عطا کرے، آمین۔